بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے خاص کہ ہماری یہ لیکچر کی سیریز چل رہی ہے اور ہم اپنے 22ویں روزے پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ بہت اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں، بلکہ آج تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی جب ایک بزرگ تقریباً 65-70 سال سے اوپر کے ہوں گے، انہوں نے ہمارے کسی لیکچر کے حوالہ دیتے ہوئے ایک بات بولی اور کہا کہ آپ اسے ضرور بیان کیجئے گا۔ تو ایک تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ طبقہ بھی ہماری بات سن رہا ہے، ورنہ کہا جاتا ہے کہ ایک عمر کے بعد انسان ریجڈ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ وہ طبقہ سن رہا ہے، دوسرا یہ بھی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس بات کو اہمیت دی کہ ہماری باتوں کو بہت سارے لوگ نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ مان بھی رہے ہیں اور اپلائی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان میں اچانک سے زیادتی کے اتنے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو بولنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو مرغیوں کی خوراک میں حرام جانوروں کی چربی ڈالی جا رہی ہے، یا پھر ایسے غیر ملکیوں کو آپ آنے دے رہے ہیں اپنے ملک میں جو کہ حرام چیزیں کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ خصوصیات آ جائیں گی۔ کہتے ہیں جب آپ کا لیکچر سنا رول آف حلال ڈائٹ، تو کہتے ہیں میری فوراً تھاٹ اس طرف گئی اور میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھیں سر صغیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ جس جانور کی آپ خوراک کھا رہے ہو وہ والی عادتیں لازماً آئیں گی۔ جیسے میں نے کہا تھا جم میں جو لڑکے گوریلا ہارمونز لگواتے ہیں ان میں بقیہ خصوصیات بھی گوریلا والی ہو جاتی ہیں۔ جو لڑکے اپنے بال بڑھانے کے لیے ٹیبلٹ لیتے ہیں وہ فیمیل ہارمونز ہیں، تو ان میں فیمیل والی کوالٹیز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو فیمیل اسپورٹس وغیرہ میں ہوتی ہیں اور اپنا ٹیسٹوسٹیرون لیول انکریز کرواتی ہیں تو ان میں مردوں والی خصوصیات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل صحیح ہے، الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری بات کو باقاعدہ ایگزامپل، ریئل ٹائم ایگزامپل کے تھرو سیکنڈ کیا گیا کہ ایسا اب معاشرے میں نظر بھی آ رہا ہے۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے جو ہمارے لیکچرز کی باتیں ہیں اسے اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں اور چیک کریں، اس لیے کہ شریعت تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ مین یہ ہے کہ ہمارے ان لیکچرز کی خاص بیوٹی یہ ہے کہ ہم نے تدبر کے تھرو آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ان آیتوں کو اور ان حدیث اس کو لے کر چلیں اور دیکھیں کہ اپنی زندگی میں آپ انہیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ معجزاتی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آ جاتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے رول آف ڈیلی پلاننگ، یہاں پھر میں نے اس کو لکھا ہے ڈومینوز تھیوری، میرا ہی دیا ہوا نام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں۔ بہت اعلیٰ بات ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے۔ اگر آپ کے 2 دن ایک جیسے ہیں تو آپ ترقی نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے گروتھ لینی ہے تو کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پہ امپرومنٹ آ رہی ہوگی، اور یہاں پر دیکھیں کیا ہے، کتنی بڑی بات کر دی کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی نعمت دی ہے، اس نعمت کو آپ استعمال ہی نہ کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہو۔ جیسے آج بھی اگر آپ رمضانی کی چلیں روٹین لے لیتے ہیں، صبح فجر میں اٹھے، روزہ ایسا رکھا، سحری کھائی، روزہ رکھا، نماز پڑھی، تلاوت کی، سو گئے، آفس چلے گئے، آ گئے، نمازیں پوری کی، افطار کر لیا، تراویح پڑھ لی، سو گئے، دوبارہ سے کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی۔ کچھ ہوتا، کوئی نیکی ایکسٹرا کر لی جاتی، کوئی تفکر کا کام کر لیا جاتا، کوئی فکر کی کتاب پڑھ لی جاتی، کچھ تو کیا ہوتا۔ 24 گھنٹے کا دن تھا، لیکن نہیں، ہم نے اس طرف کوئی عمل درآمد کرنا ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے آپ سے کہا ہم تو قرآن و حدیث کو ایسے پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو صرف اس کو مقدس کتابیں سمجھ کے گھر پہ رکھ دیتے ہیں، شادی بیاہ میں
لڑکی کو اس کے نیچے سے گزار دیتے ہیں، یا پھر جیسے ایک کوٹ آپ نے دیکھی کہ ہسپتالوں میں ICU کے بعد پڑھ لی جاتی ہے. ہم اس کو اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے تو کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب میں اس کو بتاتا ہوں، میں نے کسی سیمینار میں یا ورکشاپ کے اندر ڈیٹیل میں اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ڈسکس کیا تھا یہ پوائنٹ بالکل ایز اٹ از. میں نے کہا تھا کہ آپ کو اپنی ذات پہ 10% لگانا ہوتا ہے. آپ آفس کیا، آپ نے بقیہ سارے کام کیے، لیکن 10% آپ نے دن کا وقت جو تھا وہ اپنے لیے رکھا. وہ ریڈنگ ہو سکتی ہے، 10% تھوڑی سی ریڈنگ کر لی، 10% دیکھ لیا کہ میرے سے آج کون سے غلط کام ہو گئے ہیں جو کل میں نے نہیں کرنے. 10% آپ نے دیکھا کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ رول آف ہلال ڈائٹ والی بات آ گئی، اکاؤنٹیبلٹی والی بات آ گئی کہ وہ ہماری صحیح تھی یا نہیں تھی. 10% دیکھا آپ نے کہ میرے سے آج کتنوں کو نفع ہوا. 10% آپ نے دیکھا کہ آپ کی کمیونیکیشن درست تھی یا نہیں تھی. 10% پیسہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے پہ جائز جگہ لگایا ہے یا نہیں لگایا. کل ہی کی بات ہے، ہماری جو منی اور کریکٹر والی بات ہوئی تھی، ہم تو نفس پہ لگا رہے ہوتے ہیں. 100% پیسہ جو ہمارا لگ رہا ہوتا ہے وہ کس پر لگ رہا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے نفس پر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب اگر ہم ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، اگر ہم اپنی برین میں وہ اسٹیٹ کریٹ کروائیں کہ جس میں ہم بولیں کہ ایک چلیں فارمولا ہم 10% کا ہی رکھ لیتے ہیں. ہم یہ رکھ لیا کہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ 10% امپرومنٹ لے کر آنی ہے اپنی کریکٹر کے اندر. کہ اگر فار ایگزامپل ہم 100% جھوٹ بولتے تھے تو اب 90% بولنا ہے. اگر ہم 100% غیبتیں کرتے تھے لوگوں کی تو اب 10% کر کے 90% کر لینی ہے. ہم کتابیں بالکل ریڈ نہیں کرتے تھے، ہم نے چلے 10 لائنز ریڈ کر لیں. ہم کسی لمحے بیٹھ کے، جیسے اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھ کے وہیں پیچھے ٹیک لگا کے پورے دن کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اگر ہم نہیں کرتے تھے تو ہم کر لیں گے. ہم نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے غصے کے علاوہ کوئی کیفیت استعمال کی، یعنی assertive کمیونیکیشن کا میرا لیکچر ضرور سنیے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسیو رہنے سے زندگی بدلتی ہے یا اگریسو رہنے سے. نہ پیسیو رہنے سے زندگی بدلتی ہے، نہ اگریسو رہنے سے. زندگی بدلتی ہے آپ کی assertive رہنے سے. assertive کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں 10% آپ لگا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پچھلے ایک لیکچر میں کہا تھا، پریورٹیز کی آپ لسٹ بنائیں. آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ پریورٹیز کیا ہیں. آپ اپنی دعاؤں کی پریورٹیز دیکھ لیں. مال متاع، عیش و عشرت، ان کے علاوہ اور اپنی ضروریات، نیڈس، ان کے علاوہ آپ کی دعا میں ہے کیا؟ کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے اور اس کے لیے عمل کیا ہو. نہیں، بالکل ہمارا ایسا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے آج کے موجودہ حالات میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا شروع کرتا ہوں. وہ مومن ہی نہیں جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں. ہم نے اپنی لائف کو روبوٹک کر لیا ہے. ہم اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا باتیں یاتیں سب چیزیں ایز اٹ از ویسے ہی ہماری گزر رہی ہیں. جیسے کسی صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا جی 90% لوگ روزہ ایسے رکھتے ہیں جو اس میں صرف سحر اور افطار ان کی عبادت ہے. کہتے ہیں 90% تو رکھتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، میں نے صرف ان 10% کے اندر 90% کا کہا تھا. صحیح ہے. اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے تو آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی تھی، سامان وغیرہ خریدنے کے علاوہ، کہ جو کھانے پینے کا سامان ہوتے ہیں کپڑا لتے کے علاوہ، جو رمضان کی عبادات ہیں اور اس میں بھی یونیک عبادات محنت کر کے جو عبادات کی جاتی ہیں، میرا خیال سے وہ 1% بھی نہیں ہوگا. 1% بھی نہیں ہوگا. ہم بہت تیر مار لیا تو ہم 1-2 قرآن ختم کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ثواب دے گا. لیکن زندگی میں ریولوشن اس سے نہیں آئے گا. زندگی میں ریولوشن یہ آئے گا کہ 10% کے حساب سے آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنی زندگی کو امپروو کرنا ہے. اب یہاں پر 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. میرے جتنے پچھلے لیکچر میں ان کو ریوائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو یہاں پہ استعمال کریں کہ وہ سب چیزیں آپ نے دیکھنا ہے
کہ 10% کو ان پہ نہیں لاگو کرتا، 1% کر دیتے ہیں۔ 1% آپ نے وہ ساری چیزیں اپنی لائف پہ اپلائی کی یا نہیں کی، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں جو آلریڈی میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کرواتا ہوں، نام وغیرہ تبدیل کر کے۔ جیسے کہ اگر کوئی فارنر کا نام لکھا ہوا ہو تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے، صحیح ہے۔ تو اسی اس پر ہم اس کو آج ختم کرتے ہیں لیکچر کو، کہ اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے تو آپ کسی بھی تھنکرز کے ساتھ بیٹھ کے، ریسرچر کے ساتھ بیٹھ کے 1 سال کے لیے اپنا پلانر بنوائیں۔ اس پلانر میں ڈیلی بیسس پہ امپرومنٹ والی ٹاسک ہو۔ جیسے میں نے جتنی بھی کتابیں لکھی، الحمدللہ 52 پلس ہو چکی ہیں میری کتابیں، تو اس میں یہی چیز میں کیا کرتا تھا کہ روزانہ کا ایک ٹائم مخصوص تھا، اتنا میں نے لکھنا ہے۔ کرتے 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 اتنا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ریسرچ کا ایک انبار ہے کہ جب میری غالباً 30ویں یا 35ویں کتاب پبلش ہو رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اتنا کوئی شخص کیسے لکھ سکتا ہے؟ حالانکہ میں تو ابھی بھی سوچتا ہوں کہ میں تو بہت تھوڑا لکھا کرتا تھا۔ وجہ کیا؟ 10 ابھی آپ ان لیکچر کی سیریز کی بات لے لیں، میں نے آپ سے کہا میری 4 سے 5 ٹیمیں تبدیل ہو چکی ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محنت کروائی بھی تھی۔ رمضان سے پہلے تقریباً 2 مہینے سے ہم اس پہ ہوم ورک کر رہے تھے کہ ٹاپک کیا ہوں گے، اس کا مٹیریل کہاں سے جمع کیا جائے گا، اس کا وقت کیسے نکالا جائے گا، اس لیے کہ اتنے سارے سیشن آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں جو کہ فجر سے لے کے مجھے افطار تک سب ختم کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہوتا ہے۔ اور رمضان ہمارا کلوزنگ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹس کی ساری کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں جنہیں کور کرنا ہے، لیکن کیونکہ ہم 10% کو پہلے سے اسٹڈی کر کے رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا اس میں نام لکھ دیا جائے کہ جو مومن نہ ہوں، کیونکہ مومن کے تو 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ہم الحمدللہ تھوڑی سی امپرومنٹ صرف اسی نیت سے کر لیتے ہیں کہ ہمارے کو اپنے مومن ہونے پہ گمان نہ ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے لسنر ہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، وہ آج کے بعد یہ کوشش کرنا شروع کر دیں کہ کوئی سے بھی 2 دن ان کے ایک جیسے نہ ہوں، چاہے وہ 1% امپرومنٹ کے ساتھ ہی اگلا دن گزار رہے ہیں۔ اور اس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا، 1% کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، 365 ڈیز کا مطلب ہوتا ہے 365% آپ آگے چلے جائیں گے۔ آپ کتنی جلدی دنیا فتح کر لیں گے، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ طالب دعا، محتاج دعا، السلام علیکم۔